کل کے تعزیتی جلسے میں ندیم فاروقی صاحب نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے صدر جلسہ کو پہلے اظہار خیال کی دعوت دی تھی. کچھ ایسا ہی آج اعظم شاہد نے بھی کیا ہے. روایات یا کہیے کہ اظہار خیال کرنے والوں کی ترتیب انہوں نے بدل دی. بزرگ عالموں کے بعد اب جب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا، انہوں نے مجھے اظہار خیال کے لیے دعوت دی ہے. بالخصوص ان کے بہت ہی عزیز ترین دوست ایچ شیو پرکاش صاحب نے اتنی تفصیل سے ان کی شخصیت اور ان کے ادبی کاموں کے بارے میں بات کی، اور چرنجیو سنگھ صاحب کے بعد، ماہر صاحب کے بعد کچھ کہنا بہت مشکل ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. جناب خلیل الرحمن تو ہمارے بیچ نہیں رہے، لیکن شاعر خلیل مامون آج بھی ہمارے درمیان ہیں، اور ان کی شعری خدمات کی روشنی میں مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی توانا شعری آواز اردو نظم کی دنیا میں تادیر گونجتی رہے گی. یہ 1976 کی بات ہے. میں اور میرے شاعر کزن خالد سعید بنگلور آئے تھے. ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ شاعر خلیل مامون سے ملنے روزنامہ سالار کے دفتر گئے، جہاں اس وقت وہ کام کرتے تھے. وہ دلی میں 10 سال رہ کر 1975 ہی میں بنگلور آئے تھے. گلبرگہ سے آئے ہوئے 2 نوجوان شاعری کے قارئین کے لیے خلیل مامون سے ملنا ہی سب سے اہم کام تھا. میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 1976 ہی میں نئی یا جدید نظم کے ایک ابھرتے ہوئے جوان سال باصلاحیت بہترین شاعر کی حیثیت سے ان کی پہچان بن چکی تھی، جبکہ تب تک ان کی ایک بھی پہلی شعری کتاب شائع نہیں ہوئی تھی. بہت بعد میں ان کی پہلی شعری کتاب نشاط غم، جو غزلوں کا مجموعہ ہے، 2003 میں چھپا. اور یہ بھی بڑا تضاد ہے. آپ سب جانتے ہیں ان کے ادبی افکار کے بارے میں. وہ غزل مخالف تھے، اور غزل کی صنف کو لے کر ان کے اپنے بڑے ذہنی تحفظات تھے. لیکن اس کے باوجود غزلوں کا مجموعہ پہلے آیا، اور بعد میں جو سانسوں کے پار جو ان کا غزلوں کا مجموعہ ہے، وہ اپریل سے دسمبر، اتنی قلیل مدت میں انہوں نے کچھ 120 یا 125 غزلیں لکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود ہماری اردو کی جو شعری روایات ہیں، اس کی زنجیر کو مکمل طور پر خلیل مامون صاحب نہیں کاٹ سکے. اس سے ان کو رہائی نہیں ملی. انہوں نے خود اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری نظم کے مصرعے وزن میں نہ ہو، اس کے باوجود وہ وزن میں آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اردو شاعری کی جو روایات ہیں، ان کا اتنا اثر ہم پر ہے، خاص طور پہ اردو غزل کا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اختر علی ایمان ایک واحد شاعر ہیں جو غزل مخالف تھے، اور انہوں نے کبھی غزل نہیں کہی، اور ان کی نظم کا جو ڈکشن ہے وہ بالکل منفرد ہے. وہ سارے کا سارا جو ہے مورا نظم کے صنف میں ہے ان کا کلام. بہت بعد میں پھر 2007 میں ان کی نظموں کی پہلی کتاب آفاق کی طرف شائع ہوئی، اور تب تک خلیل مامون پورے بر صغیر میں جدید اردو نظم کے ایک ممتاز، منفرد اور نمائندہ شاعر تسلیم کیے جا چکے تھے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 1976 ہی میں بحیثیت نظم گو شاعر ان کی شناخت قائم ہو چکی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اردو نظم یا جدید اردو نظم کو خلیل مامون کا کیا یوگدان ہے؟ اردو نظم کی جو اصناف ہیں وہ اردو کے لیے ہی مختص ہیں، اس کا تصور دیگر زبانوں کی شاعری میں نہیں ہے. تو اختر
خلیل مامون صاحب کی 8 شعری کتابیں چھپی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تسنیم تاج صاحبہ نے ان کی نظم پڑھی, وہ کتنی طویل نظم تھی. ان کی نظمیں بے انتہا طویل ہوتی تھیں. تو انہوں نے پابند نظم نہیں لکھی, مورا نظم نہیں لکھی, اب آزاد نظم لکھی یا نثری نظم پروز پویم لکھی, اس کے بارے میں کوئی قطعی یا حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. چرنجیت سنگھ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا کلیات شائع کیجیے. 2010 میں جو ان کی 8ویں کتاب چھپی اندھیرے اجالے, میں نے اس کو کاؤنٹ کر کے گن کے دیکھا, 811 نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. اگر آپ یہ مان کے چلیں کہ ایک نظم کی طوالت 15 یا 20 یا 25 مصرے ہیں, تو بتائیے کتنے مصرے ہوں گے. اور پھر 20 سے لے کے 24 تک ہو سکتا ہے وہ 200-300 نظمیں اور بھی لکھے ہوں. تو آزاد نظم کو لے کر کے ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن نثری نظم پروز پویم کو لے کر کے آج بھی یہ طے نہیں ہوا کہ نثری نظم کی شناخت کے ٹولز کیا ہیں, اس کے وسیلے کیا ہیں. اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ خلیل مامون صاحب کی جو نظمیں ہیں وہ آزاد نظم کی صنف میں فٹ ہوتی ہیں یا نثری نظم کی خانے میں فٹ ہوتی ہیں, تو ان کی ساری جو پبلش 811 نظمیں ہیں, ان تمام نظموں کے تمام مصروں کی تختی کرنی پڑے گی, تب جا کر کے ہم یہ طے کر پائیں گے کہ وہ آزاد نظمیں ہیں یا نثری نظمیں ہیں. تھوڑا بہت جو مجھے اندازہ ہے, جو میں پڑھتے رہا ہوں, آزاد نظم کی صنف کے خانے میں تو وہ نظمیں طے نہیں ہوتی, فٹ نہیں بیٹھتی ہیں. اب نثری نظم کے بارے میں چونکہ مختلف رائے ہیں کہ نثری نظم کیسی ہوتی ہے, پروز پویم, اس میں وزن ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزن نہیں ہوتا, جیسے خود خلیل مامون کہتے ہیں وزن نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نثری نظم میں بھی وزن ہوتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بحیثیت نظم, جدید نظم گو شاعر خلیل مامون کا اردو نظم کو یہ یوگدان ہے کہ انہوں نے نظم کو صنف سے آزاد کر دیا. پوری اردو نظم کو انہوں نے صنف سے آزاد کر دیا, کیونکہ ان کی سوچ بڑی لبرل تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ شاید انہوں نے اپنی نظم کو فارملیس نظم بنا دیا. اس کا کوئی ایک طے شدہ فارم نہیں ہے, وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خلیل مامون صاحب نے اپنی نظم کی جو بھی اس کی صنف ہو, ایک نئی اور الگ زبان تخلیق کی جو دوسرے شاعروں سے مختلف ہے. بظاہر ان کی شعری زبان کھردری اور نغمگی سے محروم محسوس ہوتی ہے, لیکن باباطن اس میں رواں دواں شعری آہنگ اور شعری حسن پوشیدہ ہے. ان کا یہ شعری اسلوب ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. ان کی شخصیت میں سبھی لوگوں نے کہا کہ بڑا کٹ تو سخت مزاج تھے وغیرہ وغیرہ. ان کا یہ شعری اسلوب ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. ان کی شخصیت میں بظاہر ایک انتشار, تضاد اور بیزارگی نظر آتی ہے. اس کی جھلک ان کے ظاہری شعری اسلوب میں بھی نظر آتی ہے, لیکن اس کے اندر جو جمالیاتی دنیا آباد ہے, کچھ ایسی حسین و جمیل شخصیت ان کی خارجی سخت گیر شخصیت کے نیچے چھپی ہوئی تھی. اب جو ان کی شاعری کا جو بنیادی اور نمایاں رنگ ہے وہ مجھے لگتا ہے اداسی کا. اب یہ اداسی کا رنگ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے تھے یا جو ان کی زندگی گزارنے کی آرزو تھی, اس طرح کی زندگی وہ نہیں گزار سکے. شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں گزار سکتا اگر آپ حساس ذہن کے مالک ہیں, اگر آپ سینسیٹیو ہیں. وہ بہت طویل نظمیں لکھتے تھے, لیکن بڑی مشکل سے میں نے 2 چھوٹی نظمیں ڈھونڈ کے نکالی ہیں. اس مختصر ترین نظم کے ایک حصے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی زندگی گزارنے کی آرزو تھی, اور 3-4 مصروں میں بتاتے ہیں کہ موت کیسی ہونی چاہیے. سوچا تھا میں نے کسی ٹھنڈے ٹھنڈے آہستہ آہستہ بہتے سبک سیر دریا کنارے بہوں گا کسی نرم و نازک ڈالی سے ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح
उड़ूंगा खुले आसमां में, बेखबर दीनो दुनिया से, खुशबू में लिपटी हुई सहराओं की धूल की मानिंद। तो इस तरह की ज़िंदगी का तस्वुर उनके जहन में था। तो ये ज़िंदगी ज़ाहिर है उनको मैसर नहीं आई। तो वो एक मायूस इंसान थे, तन्हा इंसान थे। तो ज़ाहिर है कि उनकी शायरी का बुनियादी और डोमिनेंट जो कलर है वो उदासी होना चाहिए था। तो उनकी शायरी एक तन्हा इंसान की शायरी है, बेचैन रूह की पुकार की शायरी है। और आखिरी के 4 मिसरों में मौत कैसी होनी चाहिए वो कहते हैं, मरूंगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई सूखा पत्ता डाल से टूटकर खाक में मिल गया हो। शायद मौत की जो आरजू थी वो तो ठीक पूरी हुई, लेकिन जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजारना चाहते थे वो ज़िंदगी नहीं गुजार सके। तो इसलिए वो आखिर तक बड़े बेचैन रहे, मायूस रहे, उदास रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़ी नेगेटिविटी थी उनकी शायरी में। मैं ऐसे लोगों से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। हम कौन होते हैं फ़नकार से या शायर से ये मुतालबा करने वाले कि आप इसी मौजू पर लिखिए, इसी अंदाज में लिखिए। उसका जो अनुभव होगा, उसका जो तजुर्बा होगा, ज़िंदगी को लेकर के उसकी जो विचारधारा होगी, फ़िक्र होगी, उसके पस मंज़र में उसका जो तजुर्बा होगा उसी की आँच उसकी शायरी में नज़र आए। अब खलील मामून का ये नज़रिया था, ये फ़िक्र थी और उदासी उनका नुमाया रंग है। तो उससे हमें मायूस होने की या उस पर तनक़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उस उदासी को किस तरह फ़नी अंदाज में, शायराना अंदाज में, खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी नज़मों में पेश किया है। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, अक्सर कल भी कहा गया, उनकी गज़ल के 2 शेर हैं। अभी यहाँ किसी ने पढ़ा भी वो शेर, ये क्या कि दफन हो गए चुपचाप खबर में, मरने के बाद मौत का जलसा कोई तो हो। तो ज़ाहिर है ये उनकी मौत का जलसा ही है, ताज़ियती जलसा है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि आज मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख़ है और ये मातम का महीना है और आज के दिन ये ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है। उसी गज़ल का एक बहुत ही मशहूर शेर है उनका, मरकर दवाम पाऊँ ये उम्मीद तो नहीं, मरकर दवाम पाऊँ ये उम्मीद तो नहीं, मेरी कहानी बाद में कहता कोई तो हो। ज़ाहिर है उनकी कहानी कहने के लिए ही हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ज़हीन आदमी थे, शायरी में बेसिबाती की, फ़ानी दुनिया की बात की। तो उनको पता था, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो मरकर दवाम हो जाएंगे, लेकिन वो इतना ज़रूर चाहते थे हर इंसान की तरह कि उनकी कहानी भी उनके बाद कोई कहता रहे। आप सब जानते हैं कि उर्दू में जो है एक सिन्फ, तज़मीन की सिन्फ भी है, यानी किसी शायर के मशहूर शेर पर या नज़म पर, उसके एक मिसरे पर आप एक मिसरा लगाते हैं या एक शेर पूरा लिखते हैं या पूरी नज़म लिखते हैं। तो ये जो शेर है खलील मामून साहब का, उस शेर पे मैंने तज़मीन के लिए एक शेर कहा है। इसके साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मरकर दवाम पाऊँ ये उम्मीद तो नहीं, मेरी कहानी बाद में कहता कोई तो हो, मामून की अधूरी कहानी कहूँ मगर, मामून की अधूरी कहानी कहूँ मगर, मुझसे कहानी आपकी सुनता कोई तो हो।